نہیں آ سکتا۔ تو جب حیض اور نفاس کا خون آئے ان ایام میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن 10 روز سے زیادہ اگر کسی عورت کو خون آ رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا استحاضہ کا خون، اور ان زائد خون کے زمانے میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہر وقت وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشقت کو دیکھ کر بعد میں کہا غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب حیض کا خون بند ہوگا، جو مدت تھی اس وقت تو غسل کر لیا ہے، اب غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ اسی طرح سے جنگ کے زمانے میں عام طور سے آدمی سوچتا ہے جب جنگ میں ہے تب کہاں نماز ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے نہ سفر کی حالت میں معاف ہے اور نہ جنگ کی حالت میں۔ جنگ کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کئی ہے جو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ مشہور جو قول ہے عام طور سے کہ ایک ٹکڑی دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی رہے اور ایک ٹکڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے 1 رکعت نماز پڑھے، اور 1 رکعت نماز پڑھ کے پھر وہ چلی جائے ان کی جگہ پہ، اور وہ لوگ آ کے اللہ کے رسول کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائیں، تاکہ دونوں کو 1 رکعت اللہ کے رسول کے ساتھ مل گئی اور 1 رکعت وہ تنہا پوری کر لیں گے۔ نماز معاف نہیں ہوتی۔ اندازہ کیجئے کہ اگر جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے تو عام سفر جو انسان کرتا ہے آج کل آرام دہ ہے، اور اس حالت میں بھی نماز قضا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں، جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ حالات کبھی کبھی پیش آتے ہیں۔ کوئی فوٹو لے کے بھیج دیتا ہے دیکھو ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اس کا احتیاط کر لیجئے لیکن نماز کو قضا مت کیجئے۔ کسی مسجد میں جا کے پڑھ لیجئے، کہیں آپ کی سیٹ ایسی جگہ ہے جہاں جو لوگ ہیں ان سے کہہ کے چپ چاپ آپ پڑھ لیجئے، قبلہ کی طرف اگر رخ ہوتا ہو تو پتہ یہ چلا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس سے پہلے صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا تذکرہ ہے کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ جب سفر کی حالت میں ہو تو 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جائے گی، 3 والی اپنی جگہ پر 3 رہے گی، اور جو 2 رکعت ہے فجر وہ 2 ہی رکعت رہے گی۔ عین سفر کی حالت میں ہو تو وہاں آپ بڑھ کے متقی بن کر 4 رکعت والی کو 4 مت پڑھیے۔ اب اللہ کا حکم ہے، یہ عزیمت ہے، سفر کی حالت میں 2 رکعت پڑھی جائے گی، 4 نہیں پڑھی جائے گی۔ سفر کی حالت میں جو نمازیں قضا ہوں گی اگر آپ گھر آ کے اس کو پڑھتے ہیں تو سفر کی قضا کریں گے، اور اگر آپ یہاں کوئی نماز قضا ہوئی ہے سفر کی حالت میں قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو 4 رکعت پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں آپ کی قضا ہوئی ہے 4 رکعت والی عصر کی نماز، عشاء کی نماز، تو آپ کو سفر میں اگر قضا کریں گے تو 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی مسجد میں آپ جاتے ہیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو مسافر والی نماز نہیں پڑھنی ہے، امام کی اقتدا کرنا ہے۔ امام چونکہ مقیم ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ 4 رکعت پڑھیں گے، آپ وہاں 2 رکعت پر سلام نہیں پھیریں گے۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہ سفر کی حالت میں معاف ہے، نہ جنگ کی حالت میں معاف ہے، نہ کوئی ایسا عذر جو دنوں تک رہے، مسلسل رہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ہٹے کٹے ہوں، اللہ نے تمام امراض سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ان کو صحت اور قوت عطا کی ہے، اگر اللہ کے سامنے 5 وقت جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کس منہ سے اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا کہتے ہیں؟ یقینی طور پر سوچنا چاہیے۔ اور نماز کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو اور کچھ نہیں ملتا، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ مولوی نہیں، تمام انبیاء نے یہی کام کیا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر،
کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اشارہ تھا کہ 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کے رسول کے توسط سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول گئے تو نماز ان کی گئی، تمہاری بھی نماز گئی۔ آج کل بہت سے ایسے مجتہد آ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو حکم ملا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے اللہ کے رسول ان کے صدقات لیا کیجئے، زکوٰۃ ہے، صدقات نافلہ، اور ان کے دل کو صاف کر دیا کیجئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول گئے، زکوٰۃ کا حکم ختم۔ اللہ کے رسول کو حکم ملا تھا ان کے توسط سے، ہم کو اور آپ کو حکم ہے۔ اگر سلطنت اسلامی ہوگی تو امیر سلطنت کو یہ حکم ہے زکوٰۃ لو، مالداروں سے غربا پر تقسیم کرو۔ یہاں اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے نماز کی پابندی کیجئے، آپ کے توسط سے امت کو حکم مل رہا ہے کہ تم لوگ بھی 5 وقتہ نماز کی پابندی کیا کرو۔ اللہ جل شانہ نے کہا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب خوف کا وقت ہو، سفر کی حالت ہو، تب تو نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ سفر کی حالت میں 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھو گے، اور خوف کی حالت میں اللہ کے رسول نے کئی طریقے بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے ایک گروہ، اور دوسرا گروہ دشمنوں کے حفاظت کرے، اور جب وہ چلے جائیں تو وہ آ کے نماز پڑھیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تمہیں امن و امان مل جائے، خوف کا وقت نہ ہو، جنگ کا وقت نہ ہو، سفر کی حالت نہ ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز کو جیسے اللہ کے رسول پڑھتے تھے عام حالت میں، قیام کی حالت میں، اس طرح سے تم لوگ پڑھا کرو۔ اقامت کی حالت میں 4 رکعت کو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور چلت پھرت نہیں ہوتی تھی۔ اگر صف میں پہلی جگہ خالی ہو بیچ میں اتفاق سے، تو جو پیچھے ہیں کہا جاتا ہے 1 قدم بڑھا کے چلے جائیں، لیکن یہ نہیں کہ صحن سے چلتے ہوئے آپ چلے آئیے۔ یا نماز میں چلنا پھرنا نہیں، اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ایک دم خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو، آرام اور سکون سے کھڑے ہو، نہ ادھر کھجلانا ہے، نہ ادھر کرنا ہے، نہ ٹوپی سٹیک کرنا ہے۔ نماز کی حالت میں یہ سوچ لو کہ رب کائنات کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ کے سامنے جیسا کھڑا ہوا جاتا ہے ویسے کھڑا ہونا چاہیے۔ بچے اگر جان جائیں کہ ہمارے پیچھے بڑے کھڑے ہیں تو بالکل سکون سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز اطمینان سے پڑھتے ہیں، اور جب معلوم ہو جاتا ہے کوئی نہیں ہے تو سارے ہنگامے کرتے ہیں، کسی کو مارنا، کسی کو ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، کسی کو شور کرنا۔ اللہ کہتے ہیں جب نماز کی حالت آ جائے، جنگ ختم ہو جائے، سفر کی حالت ختم ہو جائے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز کے اوقات متعین ہیں، اسی وقت میں فرض نماز پڑھی جائے گی۔ جہاں تک نفل نماز رہا، نفل نماز کو آپ جس وقت چاہیں پڑھیں، مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں۔ سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، بالکل نصف النہار پہ ہو، ان 3 اوقات میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ نوافل بھی نہیں پڑھی جائے گی جب سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، یا سورج بالکل نصف النہار پر ہو۔ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ سورج دیوتا کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم سورج دیوتا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ سورج اور چاند کے خالق کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگوں سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کیا جاتا، سورج اور چاند کا جو خالق ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے سر جھکاؤ، تب اللہ کی عظمت اور کبریائی کو تسلیم کرو گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اشارتاً 5 وقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ 5 وقت دن اور رات میں ہے جس میں تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ 5 اوقات کون کون سے ہیں، اس کی پابندی کر کے تم کو نماز پڑھنا ہے۔ سورہ اسراء کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھا تھا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، جہاں 5 وقتہ نماز کی طرف اشارہ ہے
وہیں ایک اور چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں دشمنان اسلام کا تذکرہ ہے، اعداء اسلام کا تذکرہ ہے، اللہ کے رسول کو جو وہ پریشان کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول کو تسلی اللہ نے دیا تھا کہ اس کا حل کیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پتہ چلا کہ دشمنوں کی تدبیروں سے بچنے کا سب سے بہترین علاج نماز، اس لیے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں بندہ خدا ہوں۔ یقیناً اللہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب حالات نازک ہوں، جب حالات پریشان کن ہوں، جب حالات تشویشناک ہوں، تو تمہارے لیے اللہ جل شانہ نے بتایا صبر اور ہمت سے کام لو، ڈٹے اور جمے رہو، دین پر استقامت اختیار کرو اور نماز کی پابندی کیا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ جل شانہ ہوتے ہیں۔ تو یقینی طور پر اللہ کی نصرت اور مدد کب آئے گی؟ جب اللہ سے لو لگاؤ گے، اور جب لو لگاؤ گے تو یقینی طور پر 5 وقتہ نماز کی تو پابندی کرو گے ہی، اس کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی کرو گے، سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی بھی پابندی کیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بچپن میں ہم کو پڑھایا گیا کہ عشاء کی نماز 17 رکعت، فلاں رکعت، فلاں نماز اتنی رکعت، تو ہم لوگ شروع میں پوری پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جب تھوڑی سی بڑے ہوئے تو ہو گیا کہ یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ پڑھ لو گے تو ثواب ملے گا، ایک طرح سے ضروری ہے، غیر مؤکدہ اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔